السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قربانی سے متعلق باتیں عرض ہوئی اور تقریباً ایک حصہ اس چیز کا آ گیا کہ پہلے کلاس میں عشرہ ذی الحجہ یعنی شروع کے ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت آئی، اس میں کیے جانے والے کام کے بارے میں آیا۔ پھر اس کے بعد قربانی کس پر واجب ہے یہ آیا۔ پھر قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو کیا کیا چیز دیکھیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جانور گھر میں آ جائے تو کس طریقے سے اس کے کیا حقوق تھے ادا کریں۔ اس سلسلے میں سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آج 3 باتیں ایک ذکر کریں گے۔ عید کی حقیقت، عید کے دن مسنون اور سنت کام، مسنون اعمال۔ نمبر 3، عید کی کوتاہیاں۔ ان 3 عنوانات پر آج کی کلاس میں گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز، عید کی حقیقت۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح اور صلاحیت کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی نیچر کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ ہوں، جین ہوں، ہندو ہوں، ہر ایک کے یہاں کچھ تہوار ہیں، کچھ خاص جشن کے دن ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی ایسے 2 دن رکھے گئے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے رمضان کے ختم پر 1 شوال کو، اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں۔ شب رات منائیں، بارفات منائیں، کنڈے منائیں، 11ویں منائیں، خواجہ منائیں، مدار منائیں، اسی طریقے سے محرم اور چہلم منائیں۔ یہ 100 جتنے بھی مسلمان تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر ان کی کوئی بھی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان میں سے اکثر میں تو خرافات ہے، اکثر میں واہیات ہے، اکثر کی جو بنانے کا ریزن ہے وہی غلط ہے۔ جیسے کہ شب برات کو یہ کہتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ نے کھانا حلوہ کھایا تھا اس لیے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ دلاتے ہیں جو پیارے آقا کے چچا تھے، سید الشہداء کہلائے۔ تو اس کی یہ بھی بے بنیاد بات ہے، کیونکہ ان کا پیارے آقا کا دانت شہید ہو رہا ہے اور آپ کے چچا شہید جو ہو رہے ہیں وہ شوال کا مہینہ تھا، اور شب برات میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے یہ شعبان میں، یعنی 2 مہینے پہلے ہی بنانا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے رجب کے کنڈے ہیں، ٹکیاں ہیں، اس میں عام طور پر اس کا بنیاد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم امام جعفر صادق کی فاتحہ دلاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، کیونکہ امام جعفر صادق جو ہیں رحمت اللہ علیہ، نہ تو ان کا رجب کے مہینے میں وفات ہے نہ پیدائش۔ دراصل 22 رجب شیعوں کی عداوت و دشمنی اور عناد کی ایک علامت ہے۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کے صالح ہیں، کاتب وحی ہیں، پیارے آقا نے ان کو بہت سے موقع پر دعائیں دی ہیں، ایک جلیل القدر اور بہادر صحابی ہیں۔ ان کا انتقال جو ہے 22 رجب کو ہوا ہے۔ شیعہ جو ہیں
بغض معاویہ کے پر چلتے ہیں اور ان کے دلوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے، لہذا حضرت بغض معاویہ میں ان لوگوں نے خوشی کے اظہار میں یہ کھجور، یہ ٹکیاں میدے اور سوجی کی بنائی جس سے کوڑے کہتے ہیں۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جتنے بھی تہوار مسلمان مناتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے منائیں چاہے بے پڑھے لکھے منائیں، وہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان میں اکثر خرافات ہیں، اس میں کوئی اصل نہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہے، لیکن ان 13 سالوں میں کوئی تہوار نہیں منایا گیا۔ تہواروں کا یہ سلسلہ اس لیے مدینے میں ہجرت کے بعد ہوا، کیونکہ مسلمان جب مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے تو ان کی اجتماعی زندگی، ان کی وہ اکٹھی یونائٹی ہو گئی، ان میں اتحاد ہو گیا، ان کو طاقت آ گئی، تو اس وقت سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی مدینے سے ہی شروع فرمایا۔ یہ تو عید کی حقیقت تھی۔ عید کے دن سنت اعمال، یہ کچھ علاقے ایسے جہاں پر عیدگاہوں میں عورتوں کے باقاعدہ پردے کے ساتھ نماز پڑھنے کا نظم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو بالکل عید کی نماز عورتوں پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی جگہ عید کی نماز میں شامل ہو جائے جہاں پر انتظام کیا ہو تو ان کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ عیدگاہ کے دن مسنون عمل مردوں کے لیے یہی ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کے اعمال ہیں، صبح کو بہت جلدی اٹھنا، مرد بھی اٹھے خواتین بھی اٹھے، غسل کرنا، مرد بھی کرے عورت بھی کرے، مسواک کرنا یہ خود دونوں کی ہی سنت ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو موجود ہیں ان کو پہننا ہے۔ یہ جو غلط رسم آ گئی نا کہ عید کے دن نیا کپڑا ہونا ضروری ہے، چاہے ایک بنیانی ہی کیوں نہ ہو، ایک رومال ہی کیوں نہ ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے جو بھی موجود ہوں ان کو پہنے۔ عید کا منانے کے لیے نئے کپڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، شریعت کے موافق اپنی آرائش کریں، یعنی بلیک ڈائی نہ ہو، لوگ بات کرا لیتے ہیں ڈائی وغیرہ۔ اسی طرح عید پہ جو ہے آئی برو بنوا لیتے ہیں، حالانکہ خواتین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1443 سال پہلے ہی آئی برو یعنی بالوں کو نوچنے والی خواتین پہ لعنت فرمائی ہے۔ بہرحال شریعت کے موافق اور شریعت کے تعلیم کے موافق اپنی آرائش کرنا، خوشبو لگانا۔ عورتیں جو ہیں رنگ والی خوشبو لگا سکتی ہیں، ایسی خوشبو جو دوسرے تک مہکے اور دوسروں کی توجہ اپنی طرف لے کر آئے، ایسی خوشبو عورتوں کے لیے منع ہے۔ رنگ کی خوشبو صحیح، جس میں رنگ ہو اور خوشبو دور تک نہ پھیلے، وہ خوشبو نہ لگائے۔ اور رنگ والی خوشبو بھی اپنی شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگائے۔ مرد حضرات کو ایسی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا، بقر عید میں کچھ نہ کھانا سنت ہے، عید الفطر میں کچھ کھانا سنت تھا۔ وہاں پر کیونکہ وہاں روزہ نہیں تھا، کیونکہ پیارے آقا کی سنت میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا گویا کہ لوگ دین بدلیں گے اور لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ عید کے دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے پیارے آقا نے میٹھی عید الفطر میں کچھ کھا کر عید کی نماز پڑھنے جانے کو سنت قرار دی، اور بقرہ عید میں بغیر کچھ کھائے پیے جانے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو مالدار ہیں قربانی مالداروں پر واجب ہے،
خود بھوکے رہیں گے، خود بھوک لگے گی تو احساس ہوگا، اپنی بھوک کا انتظام کریں گے تو ایٹومیٹکلی غریبوں کے ہانڈی کا انتظام ہو جائے گا۔ اس میں یہ حکمت تھی۔ تو عید الاضحیٰ میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ ہاں کوئی بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہے وہ کھا لے، چائے پینے کا ہے کھا لے سکتا ہے، بلکہ واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرمانا، اپنی قربانی کا ذبح کرے، اس کے گوشت کو خود کھائے، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اور غریبوں میں پہنچائے۔ عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ، گھر ہو یا عیدگاہ، مکروہ۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کون سی نماز ہو سکتی ہے نفل؟ وہی ہوتی ہے تحیۃ الوضو ہو سکتی ہے، تحیۃ المسجد ہو سکتی ہے، اسی طریقے صلاۃ الحاجہ ہو سکتی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی اشراق بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عید کی نماز کا جو وقت ہے سورج نکلنے کے بعد سے ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد اشراق بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی تحیۃ الوضو پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ، گھر ہو یا عیدگاہ میں، مکروہ۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر میں بھی جائز ہے اور گھر میں جائز ہے، لہذا عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں، نہ عیدگاہ میں، نہ مسجد میں مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہو تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ بہتر یہ کہ مسلمان اجتماعیت کو دکھائیں، عیدگاہ ہی میں پڑھیں، لیکن عیدگاہ کے علاوہ شہر میں کہیں دوسری مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا، آگے کی صفوں کو پر کرنا۔ نمبر 10، عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 11، راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جانا۔ یہ وہ تکبیر تشریق ہے جو میں نے بتائی تھی آپ کو، جس کا پڑھنا 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک مرد و عورت، مسافر، مقیم، دیہاتی، شہری، ہر جوان بوڑھا، ہر ایک کو فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ کل 23 نمازیں ہوتی ہیں، جس میں مرد جو ہے بآواز بلند پڑھیں گے اور خواتین آہستہ سے پڑھیں۔ یہ دراصل تکبیر جو ہے نا، یہ بھی 3 لوگوں کا مجموعہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منت و مرادوں کے بعد ایک ایسی ایج میں، جبکہ وہ اولاد سے مایوس ہو چکے تھے کہ اولاد نہیں ملے گی، ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور سارہ، ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے تعجب سے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بانجھ ہوں۔ عقیم کہتے ہیں عربی میں بانجھ کو۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں پر رکے سمجھے جائے، فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو میں نے بتایا تھا کوئی سی بھی طاقت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ بہرحال ابراہیم خلیل اللہ بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، پہچان گئے۔ اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل پیدا ہوئے۔ ابھی دل لگا ہی تھا بیٹے سے کہ حکم آیا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو جا کے مکہ چھوڑے آؤ۔ اللہ کے حکم پر نبیوں نے سب قربان کیا ہے، اور نبیوں کی زندگی امتیوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے، اور نبیوں کی زندگی سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ کے حکم کے آگے اولاد کو، خواہشات کو، چاہتوں کو، آرزوؤں کو، محبتوں کو قربان کر دیں گے۔
بہرحال فلسطین دوسری بیوی کے پاس حضرت سارہ کے پاس آ گئے، لیکن ایک بڑی مدت کے بعد پہنچے تو بیٹا پہیاں پہیاں چلنے لگا، کھیلتا دوڑتا کودتا۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، امتحان دوبارہ لینا چاہا کہ دیکھوں یہ میرا خلیل مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا بیٹے کی محبت میں مجھے بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم کو دکھایا منظر کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اٹھنے کے بعد سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھو بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، جن کا لقب ذبیح اللہ، کہا ابا آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا آپ اس کو بالکل بے چو چرا کریے گا، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا۔ بہرحال بیٹے کو لے کے پہنچتے ہیں، ان کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، یعنی آنکھیں جو ہے زمین کی طرف، یہ اوپر حصہ، تاکہ چہرہ دیکھ کے باپ کی محبت جوش نہ مار جائے اور اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ چھری چلا رہے، چھری چل نہیں رہی۔ یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو چھری کا کام کاٹنا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آئے، کیونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پانی میں تاثیر ہو جاتی ہے وہ ڈبو دیتا ہے، آگ میں تاثیر ہو جاتی ہے وہ جلا دیتا ہے، چھری میں تاثیر ہو جاتی ہے وہ کاٹنے لگتی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہ آئے تو یہ سب چیزیں بے اثر ہو جاتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے لیکن کٹ نہیں رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں لیکن جل نہیں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے نکل رہے ہیں لیکن ڈوب نہیں رہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی باقا بال برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ سید الملائکہ ہیں ان کو ایک میڈھا جنت کا لے کر بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا، ایک باپ منت و مرادوں سے ملے ہوئے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھا ہے، اور چھری رکھا ہی نہیں بلکہ گھس رہا ہے، زور دے رہا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر کہا تھا اللہ یہ انسان کیسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے، یہ صرف لڑے گی، قتل غارت کرے گی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، رہی تیری تسبیح بڑائی کبریائی حمد کی بات تو ہم اس کے لیے، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی منتوں چاہتوں مرادوں آرزوؤں کے ساتھ ملنے والے بچے کو ایک ایسی عمر میں، جبکہ وہ بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، جبکہ وہ کیا ہے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، جبکہ اس سے خاندان چلنے والا تھا، جبکہ اس سے باپ کے چہرے پر خوشیاں آنے والی تھی، اس وقت اللہ کے حکم پر یہ کیا ہے چھری پھیلا۔ تو اس تعجب کے عالم میں ابراہیم جبریل علیہ السلام آسمان پر سے اترتے ہوئے کہہ رہے ہیں تعجب میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چھری پھیر رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کی بڑائی کون بیان کر رہا ہے؟ فوراً انہوں نے بھی اللہ کی تحلیل بیان کری اور بڑائی تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے پیشانی کے بل، انہوں نے کہا ابا نے بھی اللہ کی بڑائی بیان کری، میں بھی اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف اور حمد بھی کا بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیٹے لیٹے اللہ اکبر وللہ الحمد،
کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. یہ تینوں لوگوں کے کلام سے یہ تکبیر تشریق بنا ہے. یہ راستے میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے. عیدگاہ اور وہاں سے واپسی کے اعمال، نماز عید کا طریقہ جو ہے مردوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عید نیت کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، صفے سیدھی کر کے پہلے اس طرح نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد واجب تکبیروں کے پیچھے امام کے پڑھتا ہوں. اس کے بعد امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور جیسا امام کرتا چلا جاتا ہے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں. نماز کے بعد خطبہ سنے کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے. بچوں کو بھی بتائے، شوہر کو بھی بتائے کہ نماز عید کے لیے جا رہے، صرف عید کے اوپر نماز پڑھ کے نہیں آنا بلکہ خطبہ سننا ہے، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے، چاہے آواز آئے یا نہ آئے. عیدگاہ سے خطبہ ختم ہونے سے پہلے نہ نکلے. دعائے نماز عید کے بعد ہی کرنا بہتر ہے. جس راستے سے عیدگاہ آئے ہیں وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے گھر جانا، یہ عید کے احکام مصنون اعمال تھے. اب عید کی کوتاہیوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا وقت زیادہ ہو گیا کہ اس وقت جو ہے ڈسٹرب ہوگا گھر والوں کو. شیخ ناگور بھی کچھ کہنے چاہ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی مشکل تو نہیں اس آپ وقت؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے بہن. نہیں آپ خیریت سے ہیں نا؟ ہاں ہاں بالکل اللہ کا فضل ہے. بس ابھی فارغ ہوا ہوں، کل چھٹی کرا کے لے کر آیا تھا، اہلیہ کے پتے میں پتھری تھی، آپریشن کرایا تھا. جی کیا نہیں، ہمیں ذرا گھر پہ کام کرا دیں کیا میں یہ بھی ہمیں کلاسز اٹینڈ ہونا ہے اس واسطے جی آپ سے ضرور کنٹینیوسلی کلاسز اٹینڈ ہوتے ہیں. اچھا اچھا. صاحب جی آپ چھوٹا ڈاؤٹ ہے، کلاس میں بولے نا قربانی کے بارے میں، قربانی کے فضائل میں. جی جی قیامت کے دن شخص قربانی کے جانور کے گوشت ہے وہ سب بھی لے کو یا تو اسے 70 گنا کے میزان میں تولا جائے گا. اب میرے زندگی میں 20 قربانی دی، میں 20 قربانی کے بھی میں لے جا سکتی میں اشر کے میدان میں قیامت کے دن. جی جی ہاں، میں نے جو بتایا تھا یہ قربانی کی فضیلت میں ایک چیز بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں روزے حساب و کتاب کے دن قربانی کے جانوروں کو ان کے کھر، گوشت اور سینگ کو 70 گنا بڑھا کر، یعنی اس کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں موجود فرمائے گا. قربانی کا جانور لایا جائے گا لیکن نیکیوں کی شکل میں، ثواب کی شکل. ایک حدیث میں ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کا اعتبار ہے. حدیث ہے سمنوا ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو کیونکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. تو اس حدیث سے بھی کوئی عرض نہیں ہے، جانور کی خدمت کرنا چاہیے قربانی کے جانور. السلام علیکم مفتی صاحب. جی انوشا ارم کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں، سن رہا ہوں آپ کو. جی اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت؟ ہاں اللہ کا فضل ہے بہن. میں ایک چیز پوچھ رہی تھی، جیسے راستے میں جاتے ہوئے کئی بار روڈ پہ ہوتے ہیں نا، مطلب پیسے وغیرہ مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں. جی جی تو وہ مطلب وہ روز ڈیلی وہیں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لائن جی لگا کے 3 4 جی 5، جی تو انہیں دینے چاہیے پیسے یا نہیں؟ دیکھیے، سوال کرنے والا یا کسی ایسے سینٹر پہ بیٹھ کر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کا کوئی کہیں نہ کہیں سے سوال پورا ہو جاتا ہے. قرآن جی کریم میں فرمایا وَيَسْأَلُونَ
الناس الحافا، یعنی ایسے لوگوں کو دو جو سفید پوش ہو، دیکھنے میں بےچارے سفید اور اچھے لگتے ہیں لیکن بےچارے مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، اپنی خودداری کی وجہ سے ان کو دو، کیوں؟ کیونکہ وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو انوشا ارم کوشش یہ کریں آپ کی نگاہ اس سلسلے میں بڑی ایگل آئی یوز ہو، یعنی آپ دیکھیں جس کے پاس بھی جائیں یا جس سے بھی ملاقات ہو یا بات چیت ہو کہ ہمارے آس پاس یا رشتہ داروں میں مستحق کون ہے، کیونکہ جو مستحق ہوتا ہے وہ مانگتا بھی نہیں اور اس کو دینا بھی بڑی حکمت سے پڑتا ہے، کہیں ہدیے کی نیت سے، کہیں سامان کے طور پر۔ بہرحال ان لوگوں کو دینے سے بہتر ہے آپ اپنے آس پاس ایسے سفید پوش یعنی عزت اور خوددار لوگ، وہ عزت دار اور خوددار لوگوں کو جو مانگ نہیں پاتے لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو دیا جائے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روڈوں پہ رات میں لوگ یہ بیٹھتے ہیں اور اس میں کچھ بچوں کو بھی جگا لیتے ہیں، بیٹھا لیتے ہیں، اور بڑا بس یہ ہے کہ السوال ذل، مانگنا ذلت کی چیز ہے۔ کچھ لوگ پیشہ ورانہ طور پہ یہ کام کرتے ہیں۔ جی مطلب رمضان میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو رمضان میں وہیں بیٹھے لیڈیز بھی بیٹھی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، چائے پی رہی ہیں۔ ہاں یہ تو ایسے لوگ تو رمضان کی بے حرمتی اور ناقدری کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر انوشا ارم جو ان کو دیا جائے جو بےچارے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ میرے اشارے سمجھ رہی ہیں آپ کے نام ہے، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں اور بےچارے کسی سے مانگ نہیں پاتے۔ جی اور کچھ پوچھیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام گلستہ شیخ۔ السلام علیکم جی ابھی آپ کی اہلیہ طبیعت کیسی ہے؟ بس ابھی ڈریسنگ کرا کر آیا ہوں، ٹانکے کٹے نہیں ہیں، بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے بہن۔ انشاءاللہ مفتی صاحب۔ اور کچھ پوچھئے۔ جی شیخ ناگور بھی سمجھ گئی میری بہن، آپ کو میں نے جو بتایا، آپ نے جو پوچھا، میں آپ کے سوال کے مطابق جب جواب دے سکا؟ جی سمجھ آیا۔ اچھا ماشاءاللہ، خوش رہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی شاہین بہن آپ کچھ پوچھیں گے؟ شکریہ آمین۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جیسے کسی کے پاس کوئی صاحب نصاب ہے اور لیکن اس کی طرف سے کوئی دوسرے قربانی بھی کر دیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور کوئی دوسرا بندہ قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے اجازت لے، اس کے علم میں لے کر آئے۔ اگر اجازت نہیں لی اور یا اس کے علم میں نہیں ہے جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ قربانی فرض نہیں ہوگی بلکہ نفلی ادا ہوگی، کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر، خواتین پر، بہنوں پر زیورات جویلری وغیرہ ہوتی ہے، ان پہ قربانی واجب ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس قربانی کرنے کے لیے کیش نہیں ہوتا، سوٹ خریدنے کے لیے تو کیش ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ عموماً ان کے شوہر ان کی طرف سے کرتے ہی تو جائز جیسے جوائنٹ فیملی، ہاں جوائنٹ فیملی میں جیسے سب ہوتے ہیں۔ جی جوائنٹ فیملی میں ضروری ہے کہ اجازت لی جائے، یا اجازت نہ ہو تو کم سے کم کسی بھی ذریعے سے ان کے علم میں اور نالج میں ہونا چاہیے، یہ بات قربانی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب۔ اور کچھ پوچھیں؟